لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ تم سے کوئی سوال نہیں ہے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں، مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور جو نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کے حسنہ اور نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی، ظاہر سی بات ہے کہ ہم 10 دن کے لیے ہیں، بہت زیادہ یہاں کے حالات سے واقفیت نہیں، لیکن آج ان کی باتوں سے میرے اندر ایک جو جذبہ دبا ہوا تھا اس کو کہنے کا موقع مل گیا ہے، اور آج کی گفتگو اسی عنوان سے ہوگی۔ اگرچہ بنیاد وہی ہے محبت، کہ پورا دین بیس کر رہا ہے عشق پر، پورا دین بنیاد اس کی ہے محبت کے اوپر۔ اگر محبت نہیں ہے تو نہ کوئی عبادت قابل قبول ہے، نہ کوئی ریاضت قابل قبول ہے۔ لیکن کیا یہ محبت دعوے کا نام ہے؟ یہ جملہ میں عموماً مجلسوں میں اپنے کہتا رہتا ہوں کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، قم میں جا کے 4-6-10 سال پڑھ لینے سے اور امامہ لگا لینے سے اور آ کے ممبر سے تقریر کر دینے سے کوئی شیعہ نہیں۔ آپ مولوی تو ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ آپ ذاکر تو ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے۔ شیعہ ہونا اور ہے، مولوی ہونا اور ہے۔ شیعہ ہونا اور ہے اور ذاکر ہونا اور ہے۔ شیعہ ہونا اور ہے، صاحب بیاض ہونا اور۔ شیعہ تو خیر بہت اونچی چیز ہے، محب ہونا مشکل ہے۔ دعوے کا نام تشیع نہیں ہے۔ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ پورے دین کی بنیاد محبت پر ہے، تو محبت کہتے کس کو ہیں؟ ہم علی والے ہیں کہنے سے کام چلے گا؟
ہم محب اہل بیت ہیں، اس دعوے سے کام چلے گا؟ کل پرسوں کب عرض کیا تھا، شیخ جعفر شوستری نے کہا کہ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم محب علی ہیں، اگر مولا سلام اللہ علیہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کیا کر لیں گے؟ اگر حضرت امیر سلام اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا تو ہم کیا کر لیں؟ کہ تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کہ محبت کی خصوصیات پہلے ملاحظہ کیجیے۔ محبت کہتے کس کو؟ محبت دعوے کا نام۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ جہاں چھٹے امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا ایک محب کو محبت کا مزاج کیا ہے وہ گویا اس سے اندر، حالانکہ یہ ایک الگ سے حدیث ہے مگر وہ محبت کا کرشمہ سنایا۔ اذا رأيتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم، اگر تم دیکھو علماء کو یا کسی عالم کو عاشق دنیا، محب دنیا، فاتہموہ علی دینکم، اپنا دین ان سے بچانے کی کوشش کرو۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہے، کیسے پتا چلے کہ صاحب یہ وسیع حسن محب دنیا ہے؟ تو وہ ایک الگ عنوان ہے کہ وہ سلطان کی اطاعت کرتا ہے، وہ بادشاہ کی اطاعت کرتا ہے، تو کیوں اس سے اپنا دین ہم کیوں بچائیں؟ اس کا سبب امام نے بتایا کہ اگر تم دیکھو کہ عالم محب دنیا ہے فاتہموہ علی دینکم، اپنا دین اس سے بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ایسے علماء قطاع، اس میں ہے کیا کہتے ہیں حدیث قدسی میں، قطاع طریق عبادی، میرے بندوں کی راہ کے ڈاکو ہیں، اور سزا کیا ہے ان کی؟ خدا فرماتا ہے حدیث قدسی میں ہے کہ سب سے کم ترین سزا جو ان کو ہم دیں گے وہ یہ کہ ان انزع حلاوت مناجاتی عن قلوبہم، ان کے دل سے اپنی مناجات کی شیرینی میں سلب کر لوں گا۔ یہ محبت دنیا کیا ہے؟ کیوں ان سے اپنا دین بچائے آدمی؟ امام نے کہا نا کہ اگر کسی عالم کو دیکھو کہ یہ محب دنیا ہے فاتہموہ علی دینکم، اپنا دین ان سے بچاؤ۔ کیوں بچائیں؟ اب امام نے کہا اس لیے کہ تقاضائے محبت یہ ہے کہ محب محبوب کے اشارے پر چلتا ہے۔ اصل بنیاد محبت یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کے اشارے پر چلتا ہے، اس کے ابروؤں کے اشارے پر چلتا ہے۔ اگر کوئی عالم محب دنیا ہو گیا ہے تو وہ دنیا کے اشارے پر چلے گا، اس کو تمہارے دین سے مطلب۔ تو ہم کو اس حدیث سے بحث نہیں ہے، ہم نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ امام نے فرمایا کہ محبت کا قانون یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ابروؤں کے اشارے پر انسان چلتا ہے۔ اگر ہم کو علی سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر ہم کو حسن سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر ہم کو حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، اگر ان کی مرضی کے مطابق ہم نہیں چلتے ہیں تو ہم جھوٹے کہلائیں گے، عاشق نہیں کہلائیں گے۔ عاشق وہ ہے جو معشوق کی مرضی کے مطابق چلے، محب وہ ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق چلے۔ ابھی میں نے میرے ڈاول میں یہ مثال دی ہے، دادی اماں 100 سال کی عمر ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا، کچھ نہیں جانتی، مگر ان کو بھی یہ پتا ہے کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ کسی کتاب میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فطرت بتاتی ہے تقاضائے محبت کیا ہے۔ 2020 کا میچ چل رہا ہے، 4 گیند بچی ہے اور 8 رن بچے ہیں، پھنسا ہوا میچ ہے کہ نہیں ہے؟ دادی اماں بغل میں لیٹی ہیں، یہ واقعہ، اور تھوڑا سا زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیے، باہر لوگ اذیت میں ہیں۔ ہاں یہ بھی آپ فرمائیے کہ کیا کیا جائے آج ویکینڈ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 1 بج جائے، 11:15 بج چکے ہیں، کتنی دیر کا ارادہ؟ جن کے پاس گاڑیاں ہیں نا 12:30 تک، اور جن کو بسوں سے جانا ہے صلوات پر محمد۔
ہو اچھا یہ مثال جو ہے وہ ہندوستان پاکستان کی ہے. یہاں تو شاید میرے خیال میں تمباکو ومباکو پان وان نہیں چلتا ہوگا. چلتا ہے سب چلتا. چلیے یہیں کی سمجھ لیجیے. دادی اماں بیچاری لیٹی ہوئی ہیں. 2020 کا میچ چل رہا ہے. 3 پوتے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں اور 8 رن بچے ہیں. پھنسا ہوا میچ ہے اور دادی اماں کو عمل نے ستایا. تمباکو نہیں ہے. اے بیٹا ذرا تمباکو لے آؤ. جی ابھی ارے ایک گیند چلی گئی. یہ بیٹا تمباکو لا. ارے دادی اماں رکیے 5 گیند 3 گیند اور بچی ہے. اتنے میں دادی اماں کا بیٹا آ گئے ان بچوں کے باپ. جی اماں کیا بات ہے؟ کہنا ہے ہٹو تمہارے لڑکے ہیں ان سے کہتے ہیں تمباکو لانے کے لیے یہ سنتے نہیں ہیں. اے اماں آپ کا بیٹا زندہ ہے لائیے میں لا دیتا ہوں. گئے لا کے تمباکو دے دی. بات آئی گئی ہو گئی. دوسرا دن آیا یہی تینوں پوتے. ایک نے دادی اماں کا سر پکڑ لیا اور 2 نے پیر پکڑ لیے دادی اماں کے اور دبانا شروع کیا. دادی اماں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ددا آپ کو بہت چاہتے ہیں. اب ددا اندر سے کڑتی جا رہی ہیں. اور ایک مرتبہ صاحب غصہ آیا. پوری طاقت 100 سال کی بڑھیا نے اکٹھا کی اور ایک جھٹکا جو دیا تو صاحب ایک تو ادھر گرا دوسرا ادھر گرا. جھوٹے کہیں کے. اتفاق سے صاحب ہم پہنچ گئے. میں نے کہا صاحب آپ عالم غیب بھی ہیں. آپ معاذ اللہ بوڑھا نبی پیغمبر ہیں. کیا ہوا؟ ہم نے کہا آپ کسی کے دل کی بات کیا جانے. آپ نے کہہ دیا اپنے پوتوں سے کہ جھوٹ بولتے ہو تم دعوی محبت میں سچے نہیں ہو. کہنے کہ بھیا اس میں علم غیب کی کیا بات ہے. اس میں پڑھے لکھے اور جاہل کی کیا بات ہے. یہ تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ان کو واقعی ہم سے محبت ہوتی تو کل کیسا تڑپ کے میں کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمباکو لا دو بیٹا تمباکو لا دو. کسی نے نہ سنا. اگر محبت ہوتی تو ہماری بات نہ سنتے. تو اس کا مطلب وہ بڑھیا جس کو الف ب لکھنا نہیں آتا وہ بھی جانتی ہے محبت دعوے کا نام نہیں ہے. محبت اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے. اور بتا دیں ان کے دل کی بات کی اظہار محبت کیوں ہے. میں نے کہا اچھا جب آپ عالم غیب ہو گئی ہیں تو وہی بتا دیجئے. کہنے لگے اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. میرے بٹوے میں 3 عدد 50 کے نوٹ پڑے ہیں اور فلاں جگہ جو ہے وہ کہیں فٹ بال کا میچ ہے جس میں 30 روپے فیس ہے. یہ ہاتھ پیر اس لیے دبایا جا رہا ہے کہ ددا خوش ہو کے وہ 50 کا نوٹ پکڑا دیں گی. کیا اہل بیت کو آپ اس بڑھیا کے برابر بھی نہیں سمجھتے کہ بڑھیا کو تو پتا ہے کہ یہ اظہار محبت 50 کے نوٹ کے لیے ہے کہ حقیقتاً ہے. علی کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اپنے فائدے کے لیے اظہار محبت کر رہے ہو یا واقعاً محبت ہے. محبت دعوے کا نام نہیں ہے. محبت اطاعت کا نام ہے. محبت فرما برداری کا نام ہے. محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی جو مرضی ہے معشوق کی جو مرضی ہے اس کی مرضی کے مطابق چلنا اس کا نام عشق ہے. اس کا نام محبت ہے. اور اب آئیے اگر قرآن نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر یہ کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو دعوے کا نام محبت نہیں ان کی اطاعت. تو کبھی ان سے پلٹ کے پوچھیں کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہیں. آپ کی مرضی کیا ہے. ان کی مرضی تو بہت کچھ ہے. یہ کرو یہ کرو یہ مل جملہ ان میں ایک چیز یہ جس پر انہوں نے بہت زور دیا ہے جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ اکیلے جینے کا شوق پیدا مت کرو. صلوات بر محمد. اکیلے جینے کا شوق پیدا مت. مل کے رہو. 2 چیزیں ہوں. مل کے رہو اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. اتحاد کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اللہ کی رسی. اللہ کی رسی کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا وَاللَّهِ نَحْنُ حَبْلُ اللَّهِ. خدا کی قسم اللہ کی وہ رسی ہم ہیں. اس کا مطلب سیدھا ہوا نا کہ اہل بیت کے در سے وابستہ ہو جاؤ پھر اختلاف نہ کرو. تو اتحاد تو پہلے آپس میں ہونا چاہیے. ایک ہو جاؤ اور جس دن ایک ہو جاؤ گے متحد ہو جاؤ گے اس دن تم کچھ بن جاؤ گے. اور اگر اختلاف کیا پھر قرآن کہتا. قرآن پڑھیے وَإِذَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُ رِيحَكُمْ. اگر نزاع کرو گے بکھر جاؤ گے. بکھرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تَذْهَبُ رِيحَكُمْ. تمہاری ہوا نکل جائے گی.
تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ تو گویا قرآن چاہتا ہے متحد ہو کے رہو، قرآن چاہتا ہے مل کے رہو، اور نہ یہ کہ صرف مل کے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو۔ اب آئیے پرسوں والی روایت کو پھر سے نقل کرتا ہوں۔ کیا کہا تھا امام نے جو طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی لکھی جائے گی، ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائیاں مٹائی جائیں گی، ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی۔ حدیث یہی چھوٹ گئی تھی۔ اگلا فقرہ امام کا یہ ہے، ولیکن من قضى حاجت المومن، لیکن اگر کوئی کسی مومن کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے، فہو افضل من طواف وطواف، 10 بار امام نے کہا کہ اگر مومن کی حاجت روائی کرتے ہو، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ اعتکاف بڑا ثواب ہے اعتکاف کا نا۔ اعتکاف کی میننگ کیا ہے؟ هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، مسجد میں بیٹھنا عبادت کی غرض سے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں نماز، سب کچھ وہیں، بڑا ثواب ہے اس کا۔ اعتکاف کے ثواب آپ نے سن لیے کہ طواف کا ثواب آپ نے سن لیا، اور اگر کوئی اعتکاف بھی کر رہا ہو اور طواف بھی کر رہا ہو تو وہ کتنا بڑا مرتبہ اس کا ہے۔ ابن عباس کی روایت ہے، ابن عباس ناقل ہیں، صبح صبح کا وقت ہے، خانہ کعبہ مسجد الحرام، امام حسن علیہ السلام اعتکاف میں ہے۔ حضرت اعتکاف میں ہے، صبح کا وقت ہے، اتنے میں کوئی آدمی آ گیا، سلام علیکم، علیکم السلام، اس نے امام حسن کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ اچھا کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر وقت آدمی کی جیب میں ہو ہی۔ امام نے اب یہ بھول مجھ سے ہے کہ اشارہ کیا خانہ کعبہ کی طرف، فرمایا قسم ہے اس کعبے کی، یا فرمایا قسم ہے رب کعبہ کی، آج میں نے صبح کی اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، تو ایک دوسرا کام ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے فلاں سے قرض لے رکھا ہے اور قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، جس سے میں نے قرض لیا ہے اس کا اصرار یہ ہے کہ اگر قرض ادا نہیں کیا تو میں تم کو بند کروا دوں گا، جیل بھجوا دوں گا۔ آپ امام ہیں، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی حیثیت ہے۔ اچھا اعتکاف کا مطلب یہ کہ مسجد سے تو نکل سکتے نہیں، لہذا اس نے نہیں کہا کہ جا کے، اب وہ کہتا مولا جیسے میں آ گیا صبح صبح یہاں آپ سے ملاقات ہو سکتا ہے وہ بھی آ جائے، اگر وہ یہاں آ جائے، آپ سے ملاقات ہو جائے تو آپ امام ہیں، آپ کی بات کا اثر ہوگا، آقا ذرا سا آپ اس کو سمجھا دیجئے، تھوڑی سی مہلت مجھ کو دے دے، میں انشاءاللہ کچھ دنوں میں انتظام کر کے اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ تو چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو امام حسن علیہ السلام نے طواف چھوڑا، اعتکاف توڑا، خانہ کعبہ سے باہر نکلے۔ ابن عباس نے کہا مولا کہاں؟ کہا چلو اس ڈھونڈ کر کے اس مومن کی سفارش کر دیں۔ ابن عباس نے کہا آقا آپ اعتکاف میں ہیں، آپ طواف کر رہے تھے۔ فرمایا مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں۔ پھر کہ مگر کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے سفارش کی خاطر نکلنا اعتکاف سے بڑھ کے ہے، طواف سے بڑھ کے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کے کوئی چیز چاہیے؟ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ایک بار اور زحمت کر لیجیے آگے آنے کی جانب۔ اور ذرا سا زحمت کر کے ہاں محمد صلوات، صلی علی محمد وآل
میرے خیال میں ایک زحمت اور بھی ہو رہی ہے کہ ہیٹر جو ہے اب مضر ہو رہا ہے شاید مجمع کی وجہ سے. اچھا بند ہو گیا, چلیے ٹھیک. نہیں کچھ لوگ اوپر آ جائیے, کیا دقت ہے, اس پر آ جائیے, اس پر آ جائیے, ٹیک بھی لگ جائے گی, پیر بھی پھیل جائے گا آرام سے سکون سے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلند تر اب میں اس میں ہوں کہ اگر میں مزید اس بات کو چھیڑتا ہوں تو شاید وقت زیادہ ہے, اس کو کل انشاءاللہ اسی کو ذرا سا اور پورا کر دیتے ہیں. تو مومن کی حاجت روائی, مومن کے کام آنا ہر نیکی سے بڑھ کے ہے, ہر عبادت سے بڑھ کر کے ہے. منتہی الاعمال شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ پہلی جلد کے لاسٹ میں انہوں نے ایک داستان لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا, اللہ نے نوازا تھا, وہ بیچ میں 1 سال گیپ کر کے حج کے لیے جاتا تھا. اس سال جائیں گے, اگلے سال جو ہے پھر اپنا کچھ محنت مزدوری کرے گا, اکٹھا کرے گا, اگلے سال پھر چلا جائے گا, تو وہ اپنا رکھتا. اس سال اس کا حج کا نمبر تھا, تو وہ جو کچھ اس کے پاس سونا چاندی تھا اس نے لیا کہ چلیں بازار میں اس کو سکوں میں تبدیل کرائیں, سامان وامان خریدیں, چلیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا, ایک عورت ایک گھور پر بیٹھی مردار اس کے پر چھیل رہی ہے. چلا گیا ہوتا بیچارہ, کھڑا ہو گیا, دیکھا, کہنے لگا بہت شوق ہے مرغ کھانے کا, پتہ نہیں تم کو مردار کھانا حرام ہے. تو اس مومنہ نے سر اٹھایا, کہ مجھ کو دین بتاؤ گے, مجھ کو شریعت بتاؤ گے, دین میرے گھر سے چلا ہے, مذہب میرے گھر سے چلا ہے, میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ مردار کھانا حرام ہے. کہ پھر کہ میرے بچے اس قدر فاقے سے ہیں کہ اگر یہ مردہ مرغ میں اب اپنے بچوں کو نہیں لے جا کے کھلاؤں گی تو وہ فاقے کی بنیاد پر مر سکتے ہیں. میں دین جانتی ہوں, میرے گھر میں سیدانی ہوں, علی و فاطمہ کی اولاد میں ہوں. ایک مرتبہ یہ آدمی لرس گیا, حج تمہارے اوپر اب واجب تو نہیں ہے, زندگی میں ایک بار حج واجب ہے نا, واجب کر چکے ہو, کئی مرتبہ جا کے مستحب بھی کر چکے ہو. اچھا یہ سب بھی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینا, یہ بھی اس کی توفیق ہے. دعا کیجیے اللہ صحیح موقع پر صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عنایت کرے. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے, زندگی میں ایک بار حج واجب تم کر چکے ہو, اس کے علاوہ 10 حج مستحبی تم بجا لا, تم جاؤ مستحبی حج کرنے. ایک سیدانی اولاد پیغمبر فقر و فاقے کی بنیاد پر مردار مرغ کھائے, یہ شاید خدا کو پسند نہ ہو. اس نے اسی لمحے فیصلہ کیا, جو کچھ اس کے پاس سونا چاہیے سب اس مومنہ کے حوالے کیا, کہا یہ لیجئے, آپ تشریف لے جائیے, اپنے بچوں کے آذوقے کا انتظام کیجئے. واپس آیا, اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ لوگ جائیے, اس سال میں حج پر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ میرے اپنے مسائل میں نہیں جاؤں گا. دوست چلے گئے حج پر, واپس آئے. اب ظاہر جب حاجی پلٹ کے آئے تو ہر آدمی گیا استقبال کے لیے, یہ بھی گئے استقبال کے لیے. اب جو ہمیں کب آئے بھیا تم؟ میں حج پہ کہاں گیا تھا اس سال, تم لوگوں سے بتایا نہیں تھا میں نہیں حج پہ جاؤں گا. کہ یار کمال کرتے ہو, میدان عرفات میں تم سے ملاقات ہوئی, تم نے یہ بات کی. وہ آیا, کب آئے؟ کہ میں کہاں گیا تھا؟ کہا مدینے میں تم سے ملاقات ہوئی, روضہ رسول میں تم سے ملاقات ہوئی, مزدلفہ میں تم سے ملاقات ہوئی, رمی جمرات کے وقت تم میرے پاس تھے. جو ہے وہ کہتا وہاں ملے, وہ کہتا وہاں ملے, وہ کہتا وہاں. اگر 1-2 آدمی ہوں تو چلیے سوچ لیں صاحب شاید ان سے اتفاقاً کوئی ہمارا ہم شکل دکھ گیا ہوگا, چونکہ ہر آدمی کہہ رہا ملے ملاقات, یہ بات ہوئی. عجیب کشمکش میں ہے وہ ذہن میں آپ کے حدیث ہے کہ جو ابھی میں نے نقل کی کہ اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کرتا ہے تو 10 بار امام نے کہا کہ طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, طواف سے افضل ہے, 10 بار تکرار کی ہے. اب اس واقعے سے وہ حدیث سمجھ میں کیوں افضل ہے. عجیب کیفیت اس کی ہے کہ میں گیا نہیں, ہر آدمی کہہ رہا تم حج پہ گئے تھے. آنکھ لگی رات کو سویا, علی کو نہیں, فاطمہ کو نہیں, اور معصومی خود بنفس نفیس سرکار دو عالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت کو خواب میں دیکھا پیغمبر آئے. تو تعجب کیوں کر رہا ہے اگر پبلک کہہ رہی ہے کہ حج پہ گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ کیا تعجب نہیں ہوگا؟ میں نہیں گیا تھا، لوگ کہہ رہے گئے. کہ تعجب مت کر، تو نے جو نیکی میری اولاد کے ساتھ کی ہے، یہ نیکی تیری خدا کو اس قدر پسند آئی ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا فرشتہ خلق کیا ہے جو اب کے بعد سے ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. آئندہ تو حج پر جائے یا نہ جائے، وہ جاتا حج پر، ثواب ممکن ہے ملتا، مگر ایک ہی سال کا تو ثواب ملتا. کسی مومنہ کی خدمت کر دی، شکل کا فرشتہ ہر سال حج کرتا رہے گا. یہ گھر بیٹھا ہے، نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جا رہا ہے. جو مومن کی حاجت روائی کرتا ہے طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. تو یہ بڑا اچھا کام شروع ہو رہا ہے کہ سب ایک ہو جائیں، سب کو ایک دوسرے کی خبر ہو. ہم کس کام قوم کے آ سکتے ہیں؟ وہ آدمی اپنی جو ہے وہ، اور یہ وعدہ کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کی، یہ وعدہ 7ویں امام کا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی مدد کرو، بچانا ہمارا کام ہے. صلوات بر محمد میں آج تازہ دوستی ہوئی ہے نا ابھی جلدی دوپہر میں. جی ہاں، 28 بچے ہیں ان کے. صلوات اور محمد. اب ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ ہم تو تم کو جانتے نہیں، ہندوستان سے آ کر کے ممبر سے جو چاہو پھینک کے چلے جاؤ، ہم کیا جانے تم کون ہو، کیا حیثیت تمہاری ہے، کیا اوقات ہے. لیکن اتنا تو پوچھنے کا حق ہے کہ ممبر سے بیٹھ کے مومن کی حاجت روائی اتنی دیر سے چیخ رہے ہو تم، آدھا گھنٹہ تم نے لگا دیا. کیا قرآن نہیں کہتا لما تقولوا ما لا تفعلون؟ کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تم نے کتنا حاجت روائی کی ہے مومنین کی جو تم آ کے ممبر سے بیان کر رہے ہو؟ جواب ہمارا یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے پاس سے بات کہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ تم نے مومن کی حاجت روائی کتنی کی ہے. ہم نے تو اہل بیت کی روایات پیش کی ہیں. اب اگر آپ کے اندر ہمت ہو تو یہ پوچھئے کہ جن کی حدیثیں بیان کر رہے ہو انہوں نے کتنی حاجت روائی کی ہے مومنین کی. اور جب ان کی بات آئے گی تو ان کا مزاج یہ ہے کہ جب تک خود عمل نہیں کرتے کسی کو کہتے نہیں ہیں. حتیٰ کہ اگر بچے کو شہد کے لیے بھی روکنا ہے تو جس دن خود نہ کھائیں گے اس دن روکیں گے. آج لے جاؤ اس کو واپس. اور جب اس عنوان سے آئیے، یہ پورا موضوع ہے اس حیثیت سے کہ اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین نے قوم کی کس طرح خدمت کی اور مدد کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی حدیث میں نے ابھی نقل کی کہ فرمایا طواف سے افضل ہے مومن کی حاجت روائی. روایت کہتی ہے، راوی کا بیان ہے، آدھی رات کا وقت تھا، نصف شب کے قریب، میں نے دیکھا کوئی آدمی ہے، اس کی پشت پر گٹھری ہے، وہ چلا جا رہا ہے، وہ گٹھری کھل گئی، اس میں کچھ ہے جو بکھر گیا، تاریکی ہے، وہ رات کی تاریکی میں جو چیزیں اس میں تھی اس کو سمیٹ رہا ہے. اللہم ردہ الی، اللہم ردہ الی، اللہم ردہ الی. کون ہے اتنی رات کو؟ میں قریب پہنچا، دیکھا ارے یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. یہ کیا ہے؟ اب جو میں قریب پہنچا دیکھا روٹیاں ہیں. میں نے وہ روٹیاں اکٹھا کرنے میں حضرت کی مدد کی، وہ گٹھر پھر سے تیار کیا، دست ادب جوڑ دیا. آقا کہاں لے چلنا ہے؟ فرمائیے میں لے چلتا ہوں. جواب سنیے گا امام کا کیا ہے. امام نے فرمایا قوم کی خدمت کا زیادہ حقدار میں ہوں. اور امام صادق علیہ السلام نے وہ روٹی کا گٹھر اپنی پشت کے اوپر رکھا ہے اور لے کر کے آئے ہیں وہاں اس چھپر کے نیچے جہاں فقراء سو رہے تھے.
ایک ایک کا تکیہ اٹھا اٹھا کر کے ان کے سرہانے اتنی خاموشی سے روٹی رکھی ہے کہ کسی کی نیند میں خلل نہ پڑنے پائے. اب صبح کو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ روز کی طرح سے آج بھی ہمارے سرہانے روٹی رکھی ہوئی ہے. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ روایت کہتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے پڑوسیوں خاندان والوں کہ جا کے دروازہ کھٹکھٹا کر کے فقراء کا حضرت ان کی مدد کرتے تھے، مگر کس طرح؟ چہرے پر نقاب ڈال لیتے تھے تاکہ پہچاننے نہ پائے کوئی. دروازہ کھٹکھٹا کر کے خاموشی سے حضرت، اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ امام سے مدد لیتے تھے اور مدد لینے کے بعد 4 جملے بھی کہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. پتہ نہیں کون صاحب ہیں آپ جو اس طرح آ کر کے ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ہم فقیروں کی مدد کر رہے ہیں. ایک علی ابن الحسین ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، اپنے کو امام کہتے ہیں، وہ ہماری خبر نہیں لیتے. اپنے کان سے امام اپنی برائی سنتے تھے اور کبھی چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی کہ جس کو تم برا کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک جواب یہ بھی مل گیا کہ کون کیا کہتا ہے تم کو اس سے بحث نہیں ہے، تم کام کرو گے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھو. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں. آٹھویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اصحاب ہیں. اتنے میں ایک آدمی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں. سلام علیکم. علیکم السلام. صاحب میں حج پہ گیا تھا، خراسان سے آیا ہوں، میں گیا تھا حج کرنے، میری تھیلی غائب ہو گئی پیسوں کی. اچھا خدا نہ کرے کوئی بیچارہ پردیس میں اس کے ساتھ یہ بڑی غیرت کی بات. یا اللہ بحق اہل بیت ہر بندہ مومن کو محفوظ رکھ. میری تھیلی غائب ہو گئی پیسوں کی. میں غریب آدمی نہیں ہوں، میں محتاج آدمی نہیں ہوں، میں اپنے علاقے میں پیسے والا آدمی ہوں. اتفاق ہے میرے پیسے کھو گئے. آپ اتنا دے دیجئے کہ میں اپنے وطن تک پہنچ جاؤں. مجھ کو مدد نہیں چاہیے، اور میں وہاں پہنچ کے جو رقم بھی واپس آنا اور دینا تو بڑا مشکل کام تھا، لہذا اس نے کہا آپ ہم کو جو بھی دیں گے وہ میں آپ کی طرف سے اپنے وطن خراسان پہنچ کے صدقہ کر دوں گا. میں ضرورت مند نہیں ہوں، بھائی اس وقت میں پریشان ہو گیا ہوں سفر میں. امام نے فرمایا بیٹھو بیٹھو. اس کو بٹھلا لیا. لوگ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. دھیرے دھیرے لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ جب چلے گئے لوگ، 2-4 جو بالکل خاص گھر کے فرد کی طرح ہیں وہ رہ گئے. تب امام اٹھے، اندر گئے. پہچانیے مزاج کیا ہے اہل بیت کا. امام اندر گئے، وہاں کچھ رقم ایک تھیلی میں رکھی، باہر نہیں آئے، دروازے کے پیچھے سے دق الباب کیا. وہ مرد خراسانی جس کا سفر میں توشہ ختم ہو گیا تھا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی مولا کا دروازے کے قریب آؤ. دروازے کے پاس آیا. حضرت نے دروازے کی اوٹ سے پیچھے سے تھیلی بڑھائی، کہا اس کو لو اور چلے جاؤ، اب مت رکنا. میں جب واپس کمرے میں آؤں تو اب تمہاری شکل نہ دیکھوں، چلے جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اس نے وہ رقم لی، چلا گیا. جب وہ چلا گیا تب امام واپس آ گئے، کمرے میں بیٹھے. حجرے میں جو لوگ 2-4 صحابی تھے انہوں نے کہا مولا آپ نے تو اچھا خاصا دے دیا، غنی کر دیا ماشاءاللہ اس کو. یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ میرے آنے کے پہلے چلے جانا، میں تمہاری شکل نہ دیکھوں؟ پتہ ہے حضرت نے جواب کیا دیا؟ کہا جب کوئی آدمی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، جب کوئی آدمی کسی سے کچھ مدد لیتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک طرح سے ذلت کے آثار ہوتے ہیں، اس کے چہرے پر خفت کے آثار ہوتے ہیں. مجھ سے ایسا چہرہ دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں نے کہا کہ چلے جاؤ. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے مدد، یہ سب تو عام مدد ہے نا. ذرا مولا کی مدد سن لیے. چلیے آج 12 بج جائے گا، کیا حرج ہے ویکنڈ. صلوات اگر جلدی. خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے آدمی فریاد کر رہا ہے. اتنے میں مولا، کیا بات ہے بھائی، بہت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہو؟ اس نے مڑ کے دیکھا علی. ارے مولا آپ، بس میرا کام ہو گیا.
ہو گیا. کیا ہے؟ کہ صاحب 4000 درہم چاہیے. کام سنیے ان کا پہلے. 4000 درہم چاہیے, کیا کرو گے؟ کہ صاحب 1000 تو قرض ہے وہ ادا کروں گا, 1000 ہے بزنس کروں گا, 1000 چاہیے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور اگر شادی کر کے کہاں لے جائیں گے تو 1000 چاہیے کچھ اپنا چھپر اوپر ڈال لیں, مکان بنا لیں. حضرت نے کہا بھائی یہاں تو میرے پاس نہیں ہے, مدینے آؤ انتظام کر دیں گے. اس نے کہا صاحب کیسے؟ کہنے کہ وہاں کسی سے بھی پوچھ لینا, علی کا گھر کوئی بتا دے گا. 1 ہفتے کے اندر وہ آ گیا, اور ایک جگہ چیخ رہا ہے کوئی علی کا گھر بتا دے, کوئی علی کا گھر بتا دے, کوئی علی کا گھر. اتفاق سے یہ آواز امام حسن علیہ السلام نے سن لی. قریب بھائی کیا بات ہے بھائی؟ کہ صاحب وہ علی کا گھر بتا دیے. کہو. لے کے چلے. اس نے پوچھا بھیا آپ کا کیا نام ہے؟ تو حضرت نے فرمایا حسن. آپ کے والد علی؟ اوہو یہ تو انہی کے بیٹے ہیں. آپ کی ماں فاطمہ زہرا؟ آپ کے نانا رسول خدا؟ تو وہ کچھ مذاقیہ قسم کا آدمی تھا, پر مذاق ٹائپ کا آدمی تھا. نانا کا رسول خدا. کہنے لگا بھیا آپ لوگ بھی خوب ہیں, ساری فضیلت اپنے ہی گھر میں اکٹھا کر رکھی ہے. وہ اپنا ہنسی مذاق کرتا ہوا پہنچا. امام حسن نے دروازے پر روکا, اندر آئے. سنیے آپ, آدمی اپنے سگے بھائی کی مدد نہیں کر سکتا. آدمی اب کر 5 بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا جو علی نے عام انسان کے ساتھ کیا ہے. ہائے بابا, ایک شخص آیا ہے جس کا کہنا کہ شاید آپ نے اس سے کچھ مدد کا وعدہ کیا تھا, کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس وقت عالم یہ تھا, اس دن علی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. فاقے کی نوبت تھی. مولا کائنات نے بولا قمبر جی جا کے مدینے کے کوچہ بازار میں اعلان کر دو میں وہ والا باغ بیچ رہا ہوں. پبلک اکٹھا ہو گئی, اعلان ہو گیا, پبلک اکٹھا ہو گئی. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. بہرحال بہت دن ہو گیا پڑھے, کچھ میں مس کر رہا ہوں, شاید 8000 پر بات بنی. جس نے سب سے زیادہ بولی لگائی 8000 میں وہ باغ امیر المومنین نے بیچ دیا. اس کو بینامہ لکھ کے دے دیا اور اس نے پیسے گن دیے. مولا کائنات وہیں ردا بچھا کے بیٹھ گئے. یہ 1000 مکان کے لیے, یہ 1000 بزنس کے لیے, یہ 1000 قرضے کی ادائیگی کے لیے, یہ 1000 نکاح کے لیے, گھر سے یہاں تک اونٹ کرائے کا لے کے آئے ہو, یہ 150 دینار اپنے کرائے کی سواری کے لیے. اب یہ دے دیا, اب بھی بچا ہے نا کچھ, 12000 روپے کا, اب 8000 بچے نا, 150 کم. مدینے کے فقراء کو خبر ہو گئی آج باغ بکا ہے, علی کے پاس پیسہ ہے. اللہ اکبر. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے قربا, ان سے محبت کرو. ان سے بڑے لوگ دنیا میں نہیں مل سکتے, ان سے عظیم شخصیتیں کائنات میں نہیں مل سکتی. خدا تیرا لاکھ احسان ہے, تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ آل محمد جیسی شخصیتیں مل گئی, ورنہ کہاں ہم اور کہاں اتنے بڑے لوگ. 8000 علی کے پاس ہے, ابا بچھیے سارے پیسے رکھے ہیں. وہ آیا یا علی, وہ آیا یا علی, وہ آیا یا علی, وہ آیا یا علی. کچھ دیر میں ساری رقم ختم ہو گئی. علی نے ابا جھاڑی, دوش پر ڈالی, چل پڑے. گھر آئے, گھر خبر پہنچ چکی ہے, بک گیا باغ. فاطمہ زہرا نے پوچھا علی وہ والا باغ آپ نے بیچ دیا؟ مولا نے کہا کہ فاطمہ اللہ اس سے بہتر دے گا آپ کو. فرمایا علی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں بیچ دیا. کہ پھر کہ میں یہ پوچھ رہے کچھ بچا کے لائے ہیں آپ؟ کہ کیوں؟ کہا آپ کو تو پتا ہے کہ 3 وقت ہو گیا بچوں نے کچھ کھایا نہیں. سوچ نہیں سکتا آدمی. 3 وقت یا 3 دن, یہ میری بھول ہے, 3 وقت ہو گیا یا 3 دن ہو گیا بچوں نے کچھ کھایا نہیں. روایت میں ہے کہ اسی وقت امام علی علیہ السلام پھر نکلے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ. ایک دکاندار سے جا کے 7 درہم مولا کائنات نے قرض لے لیا کہ کچھ سامان گھر کے لیے لے آئے. ابھی وہ قرض لے کے اس سے 7 درہم چلے تھے کہ تب تک ایک صاحب آئے. سلام علیکم. علیکم السلام. اونٹ ان کے پاس ہے, اس میں ہار پکڑے. یا علی اونٹ خریدیے گا؟ کہا نہیں. خرید لیجئے. کہا بھائی نہ میرے پاس پیسے ہیں اور نہ مجھ کو ضرورت ہے. کہا مگر ہم تو یہ طے کر کے چلے ہیں کہ آپ ہی کے ہاتھ بیچیں گے.
یہ اچھی زبردستی ہے. آپ ہی کے ہاتھ بیچیں گے, ہم تو طے کر کے چلے ہیں وہاں سے. علی کا کسی کا دل تو توڑتے نہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے کا؟ اس نے کہا کہ صاحب وہ 100 دینار یا درہم کا. مگر میرے پاس پیسے نہیں. کہا آپ سے کون مانگتا ہے پیسے؟ لے جائیے, جب ہوگا تب دے دیجئے گا, ہم کو کوئی جلدی نہیں. لے جائیے, آپ ادھار لے جائیے, جب ہوگا تب دے دیجئے گا 100 درہم کا. ان کا ٹھیک ہے بھیا, جب تم اسی پہ مصر ہو. اس نے صاحب جو ہے وہ اونٹ پکڑا دیا, علی نے مہار پکڑی, چل پڑے. چند قدم چلے تو ایک دوسرے صاحب آ گئے. یا علی اونٹ بیچیے گا؟ کہا بالکل بیچیں گے بھیا, نہ ہم کو ضرورت تھی نہ پیسہ تھا. وہ زبردستی لگا گئے کہ صاحب ہم تو آپ کے ہی ہاتھ بیچنے کو طے کر کے آئے ہیں, لہٰذا آپ ہی خرید لو. کتنا تو کتنا لیجیے گا؟ حضرت نے کہا بھائی دیکھو 100 کا خریدا ہے ہم نے, مطلب یہ کہ اس سے کم پر تو گھاٹے میں تو نہیں بیچ سکتے. اس نے دیکھا غور سے, کہنے لگا صاحب 170 دوں گا میں, چلے گا؟ ہم کہا لائیے. اس نے صاحب 170 سکے گن دیے, امام نے مہار پکڑا دی, چلا گیا. طے کیا ہوا تھا کہ جب پیسے ہوں گے تب دے دینا. اب یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ کب امتحان لینا مقصود ہے, کب ان کو کیا خبر ہو کیا نہ ہو. لے کے چلے, شاید ادھر گیا ہو شاید ادھر گیا ہو. اتنے میں ادھر سے رسول اللہ آ رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی, باپ بیٹے بڑے تھکے تھکے ادھر سے ادھر, خیریت تو ہے؟ مولانا کہا صاحب اس طرح کا کیس ہوا, ایک صاحب آئے اونٹ بیچ گئے 100 درہم کا ادھار, دوسرے صاحب آئے خرید لے گئے, تو وہی تھا کہ شاید یہیں کہیں اس کے پیسے دے دیں. پیغمبر نے کہا اب وہ بیچنے والا دکھائی نہیں دے گا. یا علی اب وہ بیچنے والا دکھائی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ وہ بیچنے والا کوئی دنیا کا آدمی تھوڑی تھا. آج جو نیکی تم نے خدا کے لیے کی ہے, باغ بیچ کر کے کسی کی مدد کی, یہ نیکی تم کو خدا کو اتنی پسند آئی ہے کہ یہ اونٹ بیچنے والے جبرائیل تھے, خریدنے والے میکائیل تھے. یہ سکے بہشت کے سکے ہیں, نہ یہ کہ صرف خان آئے ہیں, نہ یہ کہ علی کے لیے صرف آسمان سے غذا آئی ہے. علی کے لیے پیسے بھی چاہیں تو آسمان سے آ سکتے ہیں, بہشت سے. صلوات بر محمد. یہ دوسروں کی مدد. آخری بات اور بس یہی ربط مصائب, وہ حسین جس کی بنا پر آج دین ہے, جس کی بنا پر آج اسلام باقی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی, حسین نہ ہوتے تو یزید کب کا اسلام ختم کر چکا تھا, یزید کب کا دین کو مٹا چکا ہوتا. وہ حسین بالکل ویسے 8ویں امام ٹائپ کی روایت, امام حسین ناسخ التواریخ میں یہ روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے میں جا رہے تھے کسی گلی میں. تب تک ایک آدمی امام حسین کے سامنے آیا, اس نے ہاتھ پھیلا دیا, یا حسین. مولا کائنات وہ امام حسین علیہ السلام اس کو لے کے گھر آئے, اندر گئے. جتنا خود عطا کرنا چاہتے تھے اتنا امام حسین کے گھر میں اس وقت نہیں تھا. کہتے ہیں جو کچھ تھا حضرت کے پاس, امام نے ایک عبا میں لپیٹا, باہر نہیں نکلے. دروازے کے پیچھے سے امام حسین نے بھی ہاتھ بڑھایا, کہ بھائی اس کو لے لو. آپ ایک سوال آپ سے کروں, بتائیے غیرت کس کو آتی ہے, مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو؟ مانگنے والے کو نا. یہ واحد گھرانہ ہے کہ اگر کم ہے تو عطا کرنے میں غیرت کھاتے ہیں. دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا, کہ بھائی اس کو لے لو, جاؤ, مجھے شرم آتی ہے, اتنا کم لے کے تیرے سامنے کیسے آؤں. اس آدمی نے امام حسین سے مدد لی, رونے لگا, گریہ کرنے لگا. امام نے کہا بھائی میں نے پہلے ہی تم سے معذرت کر لی ہے, شرمندہ ہوں, میرے پاس اس سے زیادہ نہیں تھا. وہ کہتا حسین کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, پھر کہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہاتھ, اتنا کریم ہاتھ کیا کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. اور جب آپ رو رہے ہیں نا, ایک اور بات سنا دوں, حالانکہ آج ابھی جلدی ہے مگر آ گئی ہے تو موضوع کے اندر ہے, تو یہی سن لیجیے. جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خود تشریف لائے ہیں تو کس طرح سے حضرت پر حملہ ہوا ہے. کوئی تیر مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی نیزہ پھینک رہا ہے. جن کے پاس کچھ نہیں تھا, روایت کہتی ہے وہ ملائین اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے, فاطمہ کے لال پر پتھر مار رہے تھے, ہے نا.
ایک وقت وہ آیا کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ سے گھوڑے پہ سنبھلا نہیں گیا، زمین پہ تشریف لائے۔ آج عاشور نہیں ہے، شب عاشور نہیں ہے کہ پورے مصائب پہ، میں اصل وہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ شمر ملعون جس میں ادھر پہ سوار ہوا، حضرت کے سر مبارک کو جدا کر دیا۔ اب تو بس کرو نا، اب تو قتل کر لیا نا نواسۂ پیغمبر کو۔ پوری جنگوں کی تاریخ پڑھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہ ظلم کہیں نہیں ملے گا۔ اب تو قتل کر لیا نا، اب تو سر جدا کر، اب بس کرو۔ مگر اس کے بعد آپ سنتے رہتے ہیں نا، عمر سعد ملعون نے آواز دی، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ کتابوں میں سب کے نام نسب کے ساتھ ہیں، ایک بھی حلال زادہ نہیں تھا۔ 10 زنا زادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے ہیں۔ فاطمہ کے لول کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پر پڑا ہے، اور 10 گھوڑے حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نتیجہ اب آپ سوچئے کہ ان ساری صورتحال میں امام حسین علیہ السلام کے جسم پر جو زخم ہوں گے ان کی کتنی قسمیں ہوں گی، یہ غور کیجئے آپ۔ کہیں تیر کا زخم، کہیں تلوار کا زخم، کہیں پتھر کا زخم، کہیں نیزوں کا زخم، جا بجا گھوڑوں کی ٹاپوں کا زخم ہے نا۔ اب سنیے روایت آپ، مومن کی حاجت روائی کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اے حسین پر رونے والو، تمہارا مولا کیسا تھا؟ 11 محرم کو جب حضرت سید الشہداء کے جسم مبارک کو دیکھا گیا تو ہر قسم کا جسم زخم ہے، تلوار ہے، تیر ہے، پتھر ہے، گھوڑے کی، لیکن یہاں پشت کے اوپر حسین کے زخم نہیں بلکہ گھٹا تھا، عجیب داغ گھٹا تھا، جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا، نہ تیر کا، نہ تلوار کا، نہ گھوڑے کی ٹانگ۔ کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، آقا آپ کے بابا کی پیٹھ پر وہ گھٹا کاہے کا تھا؟ اب پہچانیے حسین کیا تھے۔ امام سجاد نے فرمایا، میرے باپ حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو لے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے یہ ان بوریوں کے گھٹے کا نشان ہے۔ قرآن مجید نے کسی عام آدمی کی محبت کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ مودت قربہ، قربہ یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اللہ اکبر۔ بس جب آپ یہاں آ گئے، پھر میں شروع والی بات دہرا دوں، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے، منسجم ہو جائیے، آپ کو حسین کا واسطہ ہے، منسجم ہو جائیے، آپ کو حسین کا واسطہ ہے، متحد ہو جائیے۔ یہاں سب پردیس میں ہے نا، سب پردیس، ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ جب پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سب کے اندر برکت عنایت کرے گا۔ بس آخری فقرے بطور مسائب اور ختم دعا، آج 4 محرم ہو گئی ہے۔ حسین کے یہاں جب در پہ آدمی آ جاتا ہے نا، اتنا تیز حسین کا اخلاق اثر کرتا ہے۔ ہم آپ تو شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے اندر نہ ہوگا تو کس کے اندر ہونا چاہیے؟ جبکہ حسین کا عالم یہ ہے، کل 17 دن ہوا تھا، عاشور کے دن اسلام قبول کیے ہوئے اس فیملی کو 17واں دن تھا۔ قمر ماں کا نام ہے، وہب بیٹے کا نام ہے، اور اس کی بیوی راستے میں مل گئے تھے اتفاق سے، اور پھر وہیں جو ہے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ماں نے کہا صاحب ہم اب آپ سے جدا نہیں ہوں گے، ہم کو ساتھ رکھیے۔ وہ ساتھ کربلا آ گئے۔ 10 محرم کو 17واں دن تھا ان کے اسلام کو، لیکن کیسا 17 دن میں حسین علیہ السلام کا اخلاق نے اثر ڈالا ہے، اور کیسی قوی ہوئی ہے یہ ماں۔ عاشور کا دن آیا، وہب کی ماں قمر نے بلایا بیٹے قمر کو، بیٹا وقت آ گیا ہے، جا کے اپنے امام پر جان قربان کر دے۔ وہب تیار ہونے لگے، بیوی نے روک لیا، کہاں؟ مرنے جا رہا ہوں۔ تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی کہنے والا کچھ کہتا ہے، سننے والا کچھ سمجھتا ہے۔
تم تو مرنے جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ وہب کچھ سمجھے، بیوی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ وہب نے ایک نگاہ اٹھائی خیام حسینی کی طرف، دیکھا کہ ان خیموں کو دیکھ رہی ہو؟ ہاں، کہ جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ گویا وہب یہ سمجھانا چاہ رہے تھے سیدانیوں سے بڑھ کے تو نہیں ہو نا تم، اولاد علی و فاطمہ سے بڑھ کے تو نہیں ہو نا، علی و زہرا کی بہوؤں سے بڑھ کے تو نہیں ہو تم۔ اس نے کہا وہب میں دنیاوی زندگی کی بات نہیں کر رہی ہوں، پھر کہ تم تو قتل ہو جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، بہشت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ میں جانے نہیں دوں گی تم کو اس وقت تک جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں لے لو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو عاقبت یاد ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو آخرت کا تصور ہے۔ حسین کے سامنے وہب آئے، زوجہ کے ساتھ وعدہ ہوا حسین علیہ السلام کے سامنے۔ اب وہب میدان میں گئے، زخموں سے چور ہو چکے ہیں۔ وہب میدان سے پلٹے، ماں کے پاس آئے۔ ماں کی فطرت کیا ہے؟ ایک ذرا سا زخم لگ جائے ماں کو کیسا تڑپتی ہے اولاد کے لیے، اور یہاں بیٹا پورا زخمی ہو کے پلٹا ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا وہب کو، قمر کو، وہب کی ماں کو؟ ارے میرے بیٹے کو یہاں بھی تیر لگا ہے، میرے بھیا کو یہاں بھی زخم لگا ہے، میرے بچے کو یہاں بھی، ایک ایک زخم کو غور سے دیکھنا چاہیے تھا نا۔ مگر وہب کی ماں نے اس پر توجہ نہیں کی۔ وہب نے آگے کہا اماں اب تو خوش ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ جب تک حسین کی نصرت میں سر الگ نہیں ہو جائے گا تب تک میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ وہب میدان میں گئے، وہب میدان میں گئے، اور کتنا بڑا، جب عام مومن کی مدد کا اتنا، جو حسین کی نصرت کے لیے نکلے اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ وہب شہید ہو گئے، ملعون نے سر قلم کر لیا، پھینک دیا۔ ماں اب تو بیٹے نے جان دے دی نا، اب بچے سے پیار کر لو، اب بچے کا سر سینے سے لگا لو۔ لیکن نہیں، ماں نے غور سے اپنے بیٹے کے سر کو دیکھا۔ شاباش میرے لال، زہرا کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا، اور یہ کہہ کے وہ سر واپس پھینک دیا۔ یہ تو ماں کا قصہ ہے۔ ایک دو جملہ اس کی زوجہ کا سن لیجیے اور ختم و دعا۔ بعض بزرگوں کا فرمانا یہ ہے کہ کربلا میں شہادت سے پہلے وہب کے بھی بازو قلم ہو گئے تھے۔ اتنے میں وہب نے کیا دیکھا کہ وہب کی بیوی ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے اور بڑی تیزی سے مقتل کی طرف یا حسین کہتی ہوئی بڑھی چلی جا رہی ہے۔ وہب نے جو دیکھا دوڑ کے زوجہ، تم کہاں؟ کہ مولا کی طرف سے جہاد کرنے آئی ہوں، اپنے امام کی نصرت کے۔ کیا ہو گیا تجھ کو؟ ابھی میں آ رہا تھا تو تو نے مجھ کو روک لیا تھا، اب کیا ہوا کہ تو چلی آ؟ کہتی ہے وہب جس وقت میں نے تم کو روکا تھا نا اس وقت تک مجھ کو یہ اندازہ نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا ہے۔ کب کیا میں اپنے خیمے میں تھی کہ میرے کانوں میں حسین کی آواز آئی، ہائے کوئی میری نصرت کرنے والا، ہائے کوئی میری مدد کرنے والا۔ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اے بی بی زہرا آؤ، آدھی رات یہ ان آوازوں پر توجہ کرو مولا۔ وہب نے سمجھایا واپس چلی جاؤ، واپس چلی جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب وہب نے دیکھا کہ اثر نہیں ہو رہا ہے زبان کا تو ہاتھ تو نہیں ہے، لہٰذا اب کہتے ہیں کہ وہب نے زوجہ کی چادر دانتوں میں پکڑ لی اپنے، اور دانتوں سے چاہتے کھینچتے ہوئے زوجہ کو خیمے کی طرف لائے، مگر خون بہہ چکا ہے، اتنی نقاہت آ چکی ہے کہ ہمت جواب دے گئی۔ وہب نے ردا تو چھوڑ دی، خیمے کا رخ کیا، تڑپ کے پکارا مولا، آقا، حسین، سب برداشت ہے آقا، ناموس کا خیمے سے نکلنا برداشت ہے، میرے مولا آؤ، میری زوجہ کو سمجھا کے واپس کر دو۔ میں کہوں گا وہب اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے، ارے کاش تم ہوتے عاشور کے بعد 11 محرم سے علی کی بیٹیاں، علی کی بہویں، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، منادی ندا دیتا جا رہا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ان مجالس میں جو لوگ جہاں جس طرح بھی ذکر حسین کی کوشش کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خدا ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ آپ حضرات تشریف رکھیے، میں درمیان میں آج اتفاق سے جوش خطابت میں بھول گیا، یہ کام چل رہا